بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اہم ترین خبریں، اہم ترین اطلاعات. دونوں طرف ہے آگ، کہتے ہیں جی برابر لگی ہوئی، بلکہ تینوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اور چیس بورڈز جایا جا رہا ہے، میچ سیٹ کیا جا رہا ہے، فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے. کچھ بلف قسم کے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، اور توجہ دوسری جانب مبذول کروانے کی پالیسی کے تحت ایک طرف کچھ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف کچھ اور کہا جا رہا ہے. اور جو کہا جا رہا ہے وہ کیا نہیں جا رہا، جو کیا جا رہا ہے وہ زبان پہ نہیں لایا جا رہا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انتقامی کارروائیاں بدستور جاری ہیں. اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب پہ سینسرشپ ہے، بلکہ ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے جی. سینسرشپ ایسی جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں نہیں دیکھی گئی تھی، ایسی جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی گئی تھی جیسی اس وقت نظر آ رہی ہے. سینسرشپ جو ہے بس ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. یہ نیگیٹو لسٹ میں ڈال دو، یہ پازیٹیو لسٹ میں ڈال دو، اس کو سبق سکھانا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو کچھ کرنا ہے. لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور کسی کو اینٹی بنا دو، کسی کو، اور کیونکہ آج کل بہت آسان ہے کہ لیبل لگا دینا کہ جناب یہ اینٹی ہے اور یہ پرو ہے. اینٹی لگا دو، اینٹی کانسٹیٹیوشن بے شک نہ ہو، اینٹی پاکستان بے شک نہ ہو، لیکن اینٹی ہو. تو یہ ایک چل رہا ہے جی، نیا فلسفی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. لوگ چونکہ خود کمزور ہیں، ان کو اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنی ناہلیاں اور اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے وہ پھر کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور باسز کے پاس انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور باسز ان کی بےزتی کرتے ہیں، اور جب ان کی بےزتی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. حالانکہ کوتاہی ان کی اپنی ہے، ان کی کوتاہیاں بھی ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہیں، اور ان کی مجرمانہ غفلتیں بھی ہیں. یہ سب کچھ ہے. اصل میں فالٹ ان کے اندر خود ہے. جب ان کے اندر خود ہے تو انہی کو دیکھنا چاہیے. اب ذرا میرا خیال ہے کہ باسز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے ایسا نہیں ہو سکتا، کہ ایک آدھ بندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ہی آپ نے خراب کر دی ہیں. تو لہٰذا ایک بھی ایک چیز چل رہی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز بہت اچھی خبریں آئیں گی، بہت بہتری ہوگی. اور اب ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے جو جتنی بھی انتقامی کارروائی ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور جب اختیار اور اقتدار چھن جائے گا، اختیار اور اقتدار جب چھن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور جب وہ تو ایک ہوتا ہے لبادہ اوڑا ہوا ہے، جب آپ وہ کو کھال اوڑھ لیں اور اس کھال اوڑھنے کے بعد سمجھیں کہ جی میں اصل میں حقیقی طور پہ بھی یہی ہوں، تو یہ ہوتا نہیں ہے. تو جب کھال وہ جعلی کھال جو ہے وہ اترتی ہے تو اس کے بعد اندر سے جو اصل جو ہے چیز، اصل وجود، اصل شناخت وہ ظاہر ہوتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ہم سب کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ العزیز. بہرحال اب چلتے ہیں، تھوڑی سی خبریں لے لیں. ایک تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خطاب کرنا ہے، اور وہ خطاب ہونا ہے جی آج. بالآخر ٹائم آ گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے خطاب کرنا ہے، اور اس میں یہ ان کا پہلا خطاب ہے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ کیا گیا تھا. اس دوران بہت کچھ اقدامات ہو گئے ہیں. اس دوران آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس دوران سائفر آیا ہے، اس دوران نیب آرڈیننس فارغ کیا گیا ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں. اس دوران ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ حق سے محروم کر دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت سارے مقدمات ختم کیے گئے ہیں، اور کابینہ کی ایک بہت بڑی تعداد آ چکی ہے. آج تک کابینہ جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، مزید اس میں نمبرز بڑھائے جا رہے ہیں. ایک اور ممبر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، باجوہ صاحب کو لے آئے ہیں، ان کو اسپیشل اسسٹنٹ وزیر کے برابر کا درجہ. تو اس طریقے سے تقریباً یہ سینچری کی طرف بڑھ رہی ہے کابینہ. اور حکمراں اتحاد کا اجلاس بھی ہوا ہے. حکمراں اتحاد کے اجلاس میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ کیونکہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خطاب سے ایک دن پہلے اور اس وقت کیا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن جا چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی ارکان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے غلط طور پہ، غیر قانونی طور پہ منظور کیے گئے، یہ واپس ان کو کیا جائے اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. اور 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن آٹومیٹکلی پھر سسپینڈ ہو جائیں گے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے. اور حکمراں اتحاد کو اس وقت خطرہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی دوبارہ سے ان ہاؤس تبدیلی نہ آ جائے. خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کوئی اتحادی اگر ادھر ادھر ہو گیا
تو ان کی وزارت عظمیٰ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حکمران اتحاد کا اجلاس بلایا اور سب کو تسلیاں دیں اور سب سے فیس ریڈنگ کی، یقین دہانیاں حاصل کیں، وعدے وعید کیے گئے اور ان کو پورا کرنے کا کہا گیا اور مل کر آگے بڑھنے کا کہا گیا۔ قبل از وقت الیکشن، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قبل از وقت الیکشن ہو، پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی، سو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئیں، جس کا مطلب کلیئر تھا جی کہ ایک جو کھلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اتنے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ بڑے ریلیکس، کبھی کیک کاٹ کے، کبھی چائے میں روٹی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی سالگرہ کا کیک کھا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ کنفیوژن اس وقت کے بعد پیدا ہوئی ہے جب ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کو کروانے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جنرل فیض صاحب کا رول ہے۔ یہ ساری خبریں آ بھی رہی ہیں، تردید بھی ہو رہی ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہے ایوان صدر میں اس ملاقات کا۔ تو اس کے بعد سے یہ پریشانی ذرا بڑھ رہی ہے اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حملہ آور ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی، ملٹری لیڈرشپ پہ بھی، نام نہیں لیتی لیکن وہ سب کچھ کہہ رہی ہے، کہہ بھی نہیں رہے اور بہت کچھ کہہ بھی رہے ہیں۔ مریم بی بی لندن پہنچ چکی ہیں اور وہ یہیں پہ قیام کریں گی۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب نے دبئی جانا ہے، ان کا ابھی تک نہیں۔ بلاول صاحب باہر ہیں، ابراڈ ہیں، انہوں نے بھی ان کا اپنا وزٹ ہے جی، خاص طور پہ جانا ہے انہوں نے جو جرمنی، ان کا وزٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ پھر آئی ایم ایف نے وارننگ دی ہے، آئی ایم ایف نے خبردار کی ہے گورنمنٹ کو کہ جناب جو کچھ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، جو پالیسی میٹرز طے ہوئے ہیں، اس سے انحراف نہیں کرنا، کیونکہ مفتاح اسماعیل نے الزام عائد کر دیا ہے کہ جناب یہ جو کچھ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں آ کر، یہ سب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی کہا گیا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے بات کروں معاہدہ ہونے کے بعد اور قسط وصول کرنے کے بعد، تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا کم از کم۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے کہا یہ غلط کیا ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب میدان میں آئے، انہوں نے مفتاح اسماعیل کو سنا دی۔ تو یہ ایک جو ہے ایک دوسرے پہ گولہ بارود چلایا جا رہا ہے اور براہ راست حملے ہو رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر۔ اسی دوران مریم بی بی لندن اور شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں اور انڈر ٹرائل ہیں، ان کو مکمل استثناء مل گیا ہے۔ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں ان کی حاضری سے، عدالت سے حاضری، احتساب عدالت حاضری، مکمل طور پہ ان کو جی استثناء مل گیا ہے کہ اب وہ نہ بھی جائیں تو کیس چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخیں مقرر کی گئی تھیں۔ پھر ایک اور خبر ہے، وہ ہے چین کی طرف سے کہ چینی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے پاکستان میں، اور چین آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم بولتا ہے لیکن اب وہ بولتا ہے۔ اس کی ریزن ہے سی پیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یہ پروجیکٹس ہیں پاکستان کے ساتھ، اس کی بہت لانگ اور کیا کہنا ہے بے داغ قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اقتصادی پارٹنرشپ ہے، ہر طرح کی اقتصادی تعاون ہے، دفاعی تعاون ہے، اسٹریٹجک تعاون ہے، بہت سارے۔ تو ہوا بھی نہیں گزرتی دوستی، لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا ہے امریکہ میں، جب سے انڈین وزیر خارجہ ادھر ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ادھر تھے اور امریکی وزیر خارجہ، تو وہاں پہ جب سی پیک ڈسکس ہوا، سی پیک کو انہوں نے کہا جی ری نیگوشیٹ کریں، لونز کو ری نیگوشیٹ کریں اور پاکستان چائنا سے بات کرے کہ وہاں سے نرم شرائط پہ قرضے حاصل کرے۔ تو اس طرح کی باتیں جب کی گئیں تو اس کے بعد پھر چائنا نے بھی اس کا جواب دیا ہے بیجنگ میں بیٹھ کے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر چائنا یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ایشیائی ممالک کو مغربی ملکوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنا چاہیے، یہ بھی وہ میسیج دے چکا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے اتنی ہے اچھی نہیں ہے، تھوڑی سی، اور اس کی اب اسی لیے یہ ساری چیزیں گڈمٹ ہوئی ہیں، اور کیونکہ اکتوبر بہت امپورٹنٹ ہے، اگلا 2 ہفتے انتہائی اہم ہے، انہی 2 ہفتوں کے اندر ہونا ہے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ واپس پہنچیں گے، براہ راست پہنچتے ہیں یا راستے میں سٹے کرتے ہیں، اس بات کا بھی علم نہیں ہے، انہوں نے واپس آنا ہے اور واپس آ کے جو دورہ امریکہ کی کنکلوژن ہے وہ بیان کریں گے اپنے رفقا کو بھی، اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی ہوں گی وہ کر لیں گے، باقی جو نہیں کرنی وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہوگا جی۔ تو لہٰذا
وہ کہنا چاہیے نیک ٹو نیک جو مقابلہ ہے آئی بال ٹو آئی بال یہ شروع ہونے والا ہے. دونوں طرف تیاریاں کی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب اپنے دھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ ذرا مختلف انداز سے آؤں گا. خیبر پختونخوا حلف لے چکے ہیں اپنے کارکنان سے, اپنے عہدیداروں سے کہ بھائی اگر آنا ہے تو پھر آنا ہے اور بھرپور طریقے سے آنا ہے. تو چیزیں سمیٹنے کا وقت وہ آ چکا جی. تو اور دوسرا یہ جو پاکستان سے لوگ اڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, اہم ترین لوگ جو ہیں, اس سے بھی تھوڑا سی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, کیونکہ ورنہ کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو حکمران اتحاد کو بلا کے اور سب کو, چھوٹی بڑی جماعتوں کو, ان کو یقین دہانی کروانے کی کہ جناب تسلی رکھیں, ان کو اعتماد میں لیا گیا, انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے, قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی. لیکن دوسری جانب صدر مملکت کا خطاب ہے, اور صدر مملکت کا جو خطاب ہوگا جی وہ اس سے بھی اندازہ ہو سکے گا کہ سیاسی درجہ حرارت اس وقت کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی جماعت حکمران اتحاد سے الگ ہو جاتی ہے, کوئی اتحادی جماعت اتحاد سے الگ ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں آپ. پھر ایک اور تبدیلی آنے والی ہے کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے. یہ جو استار لیا گیا ہے لیڈر راجہ ریاض صاحب, ان کا ذرا چھٹی ہونے والی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واپس جائے گی قومی اسمبلی میں, بیٹھے گی, اور بیٹھ کے جب تک استعفے منظور نہیں ہوتے تب تک وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہے. اور اگر وہ واپس جاتی ہے تو پھر حقیقی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود ہوگا, لیکن وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب نہیں ہوں گے, وہ پھر کوئی اور اپوزیشن لیڈر آئے گا. اور یہ سارے آپشن جو ہیں اس وقت زیر بحث ہیں, تیار کیے جا رہے ہیں, اور ان پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے, جس میں جو فائدہ ہوگا وہی کیا جائے گا. بہرحال جی جو نو مکھی لڑائی ہے, چومکھی کے بجائے نو مکھی لڑائی اس وقت اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے. 30 اکتوبر 31 اکتوبر اہم 31 سے پہلے بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.